علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، ہمارے دروس کا سلسلہ قصص القرآن، قرآن کریم میں بیان کیے گئے واقعات، آج اس کا دوسرا سلسلہ ہے۔ پچھلا جو درس ہے وہ تعارفی گفتگو تھی قرآن کریم کے اس خصوصاً علم کے حوالے سے جو علم القصص ہے، اور آج پہلا قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان ابو البشر اور پہلے نبی، آپ کی تخلیق کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ آپ کا جو نام نامی ہے آدم علیہ السلام، وہ 25 آیات میں قرآن کریم میں لیا گیا ہے، اور جو اس کے آپ کا جو ذکر ہے، یعنی جس میں آپ کا اسم گرامی بھی ہے، ساتھ آپ کا جو واقعہ ہے، وہ 3 انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے، اور 3 انداز میں اور 11 صورتوں میں۔ انداز 3 اس طرح ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کا اسم گرامی بھی ہے، آپ کا نام بھی ہے، اور آپ کا واقعہ بھی ہے، آپ کی صفات بھی ہیں، یعنی نام اور صفات دونوں۔ اور یہ صورتیں ہیں سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ طٰہٰ۔ یہ 5 صورتیں ہیں جن میں آپ کا واقعہ بیان ہوا ہے، نام بھی ہے اور صفات بھی ہیں۔ اور 2 صورتوں میں آپ کا واقعہ تو بیان ہوا ہے لیکن آپ کا نام نہیں لیا گیا، سورۃ حجر اور سورۃ صاد، اس میں صرف انی خالق بشرا کہا گیا ہے کہ میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کو بشر کہا گیا اور آپ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس طرح یہ 5 اور 2 7 صورتیں ہوں گی کہ جن میں آپ کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ لیکن اب مزید 4 صورتیں اور ہیں کہ جن میں آپ کا صرف نام لیا گیا ہے اور کوئی ذکر نہیں ہوا، جیسے انبیاء کے نام لیے گئے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوحا وعلی ابراہیم، اس طرح یعنی آپ کا صرف نام لیا گیا ہے، آپ کا ذکر نہیں کیا گیا، آپ کی صفات یا واقعہ ذکر نہیں ہوا۔ اور یہ 4 صورتیں ہیں گویا ضمنی طور پر آپ کا نام لیا گیا ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ مریم اور سورۃ یاسین، جن میں آپ کا اسم جو ہے وہ لیا گیا ہے لیکن تفصیل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن کریم میں جتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، جیسے دیگر واقعات ہیں جو کہ یہ مکرر واقعات میں سے ہے جن کا بار بار ذکر ہوا ہے، لیکن یہ جو تکرار ہے، یہ ریپیٹیشن ہے، یہ صرف ریپیٹیشن نہیں ہے بلکہ ہر دفعہ قرآن کریم نے نئے انداز میں اس بات کو کیا ہے۔ حقائق وہی ہیں، کہیں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور کہیں اجمال ہے، یعنی مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور کہیں ایک پہلو پر زیادہ زور دیا گیا اور کہیں دوسرے پہلو پر زیادہ زور دیا گیا، یعنی ہر جگہ جو واقعہ بیان ہوا ہے ایک طرف نہیں ہوا، کسی ایک پہلو کو زیادہ اجاگر کیا گیا، دوسرے کو کم کیا گیا، کہیں آپ کی تخلیق کا ذکر زیادہ ہے مثلاً، کہیں آپ کے شرف خلافت سے مشرف ہونے کا ذکر زیادہ ہے، کہیں شیطان کا جو انکار ہے سجدے سے اس کا ذکر زیادہ ہے، وہ فوکس ہے، اور کہیں حضرت آدم و حوا علیہ السلام ان کا باہمی ذکر ہے، اور کہیں جنت میں اس درخت کے ساتھ جس کو اللہ نے جس کے قریب جانے سے منع فرمایا اس سے متعلق ذکر ہے، اور کہیں ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ تو ہر جگہ جو ہے فوکس بدلتا رہتا ہے قرآن کریم کا، کہیں اس مختلف واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں جب ریپیٹ ہوتے ہیں، کہیں اسی واقعے سے مسرت اور انبساط اور لذت و سرور جو ہے اس کے نتائج اخذ کیے گئے ہیں، اور کہیں دہشت اور خوف یا بعض اوقات تکالیف جو ہیں وہ پہلو زیادہ ہوتا ہے، اور کہیں لذت و علم دونوں ہوتے ہیں، تکلیف، دکھ اور سکھ دونوں کو واقعہ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ریپیٹیشن ہے قرآن کی وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہر جگہ وہ ایک نیا مقصد اور نیا نتیجہ جو ہے وہ پڑھنے اور سننے والے تک پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں
عنوانات کی صورت میں یہ ذکر کر لیتے ہیں، ان سے ہی پورا واقعہ ہی سمجھ آ جائے گا۔ پہلا ہے کہ آپ کی تخلیق کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا کی، اللہ نے آپ کو کیسے پیدا فرمایا، اور پھر کس چیز سے پیدا فرمایا، مٹی سے آپ کا جو وجود مبارک تیار ہوا اس کا ذکر ہے، پھر اس پیکر میں روح پھونکنے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارا تخلیق آدم کا بیان ہو گیا۔ پھر آپ کے شرف خلافت کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ زمین پر آپ اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے، نیابت ہے، وہ شرف حاصل کریں گے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ فرشتے موجود ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو اسے کیوں بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی، اس لیے فرشتوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا، سارے فرشتے جو ہے فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو آپ کے شرف خلافت کا ذکر ہے۔ پھر شرف خلافت کی جو وجہ بنی، جو فضیلت آپ کی، پھر اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی فضیلت علم۔ فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں چنا ہے، حضرت انسان کو کیوں چنا اپنے خلافت کے لیے؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے پوچھا پھر کہ آپ فرشتوں سے بھی پوچھا تم بھی بتاؤ ان چیزوں کے نام، اور حضرت آدم سے بھی پوچھا تو حضرت آدم نے وہ نام بتا دیے اور فرشتے نہ بتا سکے۔ تو حضرت انسان کو یہ فضیلت حاصل ہے فرشتوں پر بھی اپنے علم کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر یہی علم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا، حضرت آدم کو علم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، تو اگر فرشتوں کو دے دیتا تو فرشتے افضل ہو جاتے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر کیا ایسی خاص چیز ہے کہ جو فرشتے وہ علم لے کر بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس پر کافی طویل کلام کیے ہیں علماء نے۔ ایک چیز یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں جیسے حضرت انسان ہے، فرشتے اس طرح نہیں ہیں، فرشتوں کے حواس نہیں ہیں، فرشتے محسوس نہیں، فرشتوں میں عقل تو ہے لیکن محسوسات ہیں یا متخیلات ہیں، معقولات ہیں۔ جس طرح حضرت انسان موہومات ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا فرمایا ہے، اس علم سے جس طرح یہ نتیجے اخذ کر سکتا ہے فرشتوں کے جو ان کی بناوٹ اور ساخت ہے، جس طرح اللہ نے انہیں یعنی ان کے اندر قوت شہوانیہ نہیں ہے، ان کے اندر قوت غضبیہ نہیں ہے، فرشتوں کو غصہ نہیں آتا، فرشتوں کا برائی کی طرف انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں فرما رہا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تحمید حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ حجر میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، وہاں جس چیز سے حضرت آدم کو بنایا اور پھر بعد میں سخت ہو جائے تو اس کو سلسال بجنے والا، یعنی وہ سخت جب ہو جائے تو اس سے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اور سورۃ صاد میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ اللہ نے فرمایا میں انسان کو بنانے والا ہوں بشر کو گیلی مٹی سے۔ طین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی بھی ملا ہو، یعنی گیلی مٹی یا گارا، کہ اس سے میں انسان کو بنانے والا ہوں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مادے سے بنایا گیا اس کا ذکر ہے۔ اور شرف خلافت کا ذکر انہی آیتوں میں ہے جو سورۃ بقرہ کی ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور خلافت کی وجہ جو ہے وہ علم ہے، جو فضیلت کی وجہ ہے انہی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے کہا کہ اس کو بناتا ہے جو فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما دیا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ چیزوں کے حقائق، خواص، اسماء، علوم کے قواعد، مختلف صنعتوں کے قوانین، ہر چیز حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر آپ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا اور
فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم زیادہ حقدار ہو خلافت کے، یا کم سے کم حضرت آدم کو خلیفہ نہیں بنانا چاہیے چونکہ وہ فساد پھیلائیں گے آپ کے کاغذوں میں، تو آپ پھر ان چیزوں کے نام بتائیں۔ اللہ نے چیزیں فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمائیں۔ فرشتوں نے عرض کی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ان چیزوں کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا تو ہمیں ان کے نام نہیں آتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب نام بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکے، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں، اور وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جس کو تم چھپاتے ہو وہ بھی سب جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم خاص کا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہ علم جو ہے وجہ فضیلت بنا۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے، اور ہماری شریعت میں حضور علیہ السلام نے سجدہ تعظیم جو ہے کسی انسان کے لیے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ تو ظاہر شرک ہے، عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کیا جائے، جو سجدہ تعظیمی ہے وہ بھی مکروہ تحریمی ہے ہماری شریعت میں، لیکن پہلی شریعتوں میں اس سجدے کی اجازت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی حساب سے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ ان تمام صورتوں میں جن کا میں نے پہلے نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرمایا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کی بات اس نے نہیں مانی۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس سے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مثلا سورۃ اعراف میں ہے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ سجدہ کرو۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس نے اس کی وجہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ حضرت آدم سے میں بہتر ہوں۔ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے شیطان کے کاغذوں میں مٹی سے افضل ہے، ظاہری شیطان کا استدلال ہے، حالانکہ آگ مٹی سے افضل نہیں ہے، کیونکہ آگ ہر چیز کو جلاتی ہے اور مٹی جلاتی نہیں ہے، مٹی تو زندگی عطا کرتی ہے، کیونکہ زمین سے ہی ہر چیز کا رزق اللہ نے رکھا ہے، زمین کے اندر موجود ہے، زمین کے اندر عاجزی ہے اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ موضوع ہے، باقی قرآن کریم فرماتا ہے کہ کبریائی صرف اللہ کے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو بھی کبریائی کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان تو بن سکتا ہے اور کوئی مرتبہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا عاجزی، تواضع، یہ انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا ہے یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، لہٰذا انسان کے اندر اگر تکبر آ جائے تو گویا وہ جس چیز سے اس کو بنایا گیا ہے اس اثر سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اور تواضع اللہ کا پسندیدہ، اللہ کی بارگاہ میں عمل ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں چونکہ آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے، اور مٹی کے سامنے ظاہر آگ کیسے سجدہ کرے؟ قال فاہبط منہا، اس وقت اعراف کی کلمات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر نکل جاؤ اس جنت سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، یہاں کسی کو تکبر کی اجازت نہیں ہے جنت میں رہ کر، لہذا تم ذلیل ہو کر نیچے چلے جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب یہ شیطان نے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے پھر مہلت دے قیامت کے دن تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا کہ قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ اب یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ
کہ اپنی گمراہی بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، فبما اغویتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اپنی بدتمیزی کو بھی نعوذ باللہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اگر کوئی نیکی کا کام ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو، اور اگر کوئی برائی یا گناہ ہو جائے تو اسے اپنے نفس کی شامت سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اپنے نفس کا شر ہے کہ جو مجھے غلط طرف لے گیا۔ ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف، ہر شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے، لیکن شیطان نے نعوذ باللہ اس غوایت کی نسبت بھی اللہ کی ذات کی طرف کی، اور پھر یہ کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، آدم کی سب اولاد کو، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب یہ حصہ جو ہے تفصیل یہ سورۃ بقرہ میں نہیں ہے، اب یہاں یہ زیادہ تفصیل ہے کہ شیطان نے اللہ کے ساتھ کیا بدتمیزی والی جو گفتگو کی ہے وہ کیا تھی، کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، میں ان کی طرف آؤں گا بہکانے کے لیے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یعنی میں ایسے ان کی طبیعت بناؤں گا انسانوں کی کہ تیرے شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، سارے ناشکر ہی بن جائیں گے۔ اسی جو شیطان کا قول تھا کہ میں ان کو ناشکرہ بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ سبا میں بیان کیا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب انسانوں نے اس کی پیروی کی، یعنی چند مومن تو بچے رہے، شکر گزار بن گئے، لیکن باقی اکثریت نے شیطان کے قول کو ہی سچا ثابت کیا، کہ اس نے کہا کہ ناشکرے بناؤں گا تو سارے ہی ناشکرے ہیں، فلاں چیز بھی نہیں ہے اور فلاں بھی نہیں ہے اور فلاں بھی نہیں، پوری زندگی ان کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوتی، سب کچھ پاس ہوتا ہے۔ حضرت بے دل کہتے ہیں ہرس کانے نیست بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ ماں درکار داری مقصر درکار نیست، کہ ہمارا ہرس جو تھا اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں تھا، لالچ ختم ہونے والا نہیں تھا، ورنہ جو کچھ ہمارے پاس تھا اس میں سے بہت کچھ نہ ہوتا تو پھر بھی ہمارا کام چل سکتا تھا، یعنی ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس چیزیں موجود تھیں، لیکن چونکہ قناعت نہیں تھی، بہت سمجھنے کی توفیق نہیں تھی، شکر کی توفیق نہیں تھی، اس لیے ہمیشہ کم ہے کم ہے کم ہے کے چکر میں رہے۔ تو یہ شیطان نے کہا کہ میں ان کے اندر ناشکری بھر دوں گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ نکل جا ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر اس جنت سے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، البتہ جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے تو گمراہ کر، لیکن جو تیرا نتیجہ ہے وہی تیرے ان دوستوں کا نتیجہ ہوگا۔ اب اسی کو سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورۃ کہف اور اس سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل، دونوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور جو سورۃ کہف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت انسان کو جھنجھوڑا ہے ایک انداز میں، کہ شیطان نے جب کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات مانو گے جو تمہارا دشمن ہے؟ افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناؤ گے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اسے شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، اور وہ تو تمہارے دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اولاد بھی دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے، یعنی جو شیطان ہمارے باپ حضرت آدم کا بھی دشمن، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کر کے آیا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو اللہ فرماتا ہے کیا تم اسی کو سچا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسی کو دوست بناتے ہو جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے؟ تو دوست تو اس کو بنانا چاہیے جو سارا خیر عطا فرمانے والا ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اب اس پہلو کو بیان فرمایا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے دو مقامات پہ قرآن کریم میں۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، سورۃ نساء کی پہلی آیت ہے۔
اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس واحدہ سے حضرت آدم سے ہی اللہ نے ان کا جوڑا پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق بھی حضرت آدم سے ہی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ سورۃ اعراف میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں حضرت آدم سے ایک نفس واحدہ سے پیدا فرمایا اور اسی سے ان کے زوج یعنی ان کی بیوی پیدا فرمائی، لیسکن الیہا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ یہ جو زوجین اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ اس لیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہو۔ اور سورۃ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اور اللہ نے جوڑے کیوں بنایا؟ میاں بیوی یہ جو حرام ہے بغیر نکاح کے، اللہ نے نکاح کے 2 کلموں کے بعد اس حرام کو حلال کیوں کر دیا ایجاب اور قبول کی صورت میں؟ فرمایا اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، دوسری حکمت ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ اور تیسری چیز ہے وَرَحْمَةً، اللہ نے پیار اور نرمی کا جذبہ رکھا ہے، رحمت کا جذبہ رکھا ہے۔ تو یہ 3 جذبے اللہ نے رکھے ہیں اس رشتے میں۔ اگر ان 3 کے علاوہ کوئی در آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، وہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور اپنا رجوع بھی اللہ کی ذات کی طرف صحیح رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جب آدم و حوا علیہ السلام ان کی تخلیق ہو گئی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ مردود ہو گیا، اس کے بعد اب یہ حصہ پھر ان تمام مقامات پہ ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ سورۃ اعراف کا یعنی حصہ ہے کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اسی جنت میں ٹھہر جاؤ اور جو پھل تمہیں اچھے لگتے ہیں سب کھاتے رہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب ایک درخت سے اللہ نے منع فرمایا، وہ کون سا درخت تھا اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، لہٰذا ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی درخت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان نہیں کیا تو وہ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بھول گیا ہو، وہ غیر ضروری چیزیں، کوئی بھی درخت ہو تو خام خواہ اس چکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ کون سا درخت تھا، جب اللہ نے درخت کہا ہے تو بس جو بھی تھا وہی درخت تھا۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اب حالانکہ اس کا پھل نہیں کھانا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، اللہ نے فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جس جگہ برائی کا خطرہ ہو اس جگہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہاں جا کے پہنچیں گے تو پھر تو دل کرے گا کہ آپ کھا لیں، لیکن وہ جگہ ہی چھوڑ دیں جس طرف گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہو، تو اس کے درخت کے قریب جانے سے ہی منع کر دیا۔ اصل منع کیا تھا درخت کا پھل کھانے سے، لیکن پھل کا نہیں کہا، پورے درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ پھر اس گناہ کا ذریعہ بن جائے گا وہ قربی۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس وجہ سے اس درخت سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہاری ابدی زندگی خالدین نہ بن جاؤ، موت سے محفوظ نہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کو کھانے سے تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی اور فرشتے بن جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم اٹھائی شیطان نے ان کے سامنے کہ قسم اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس میں بڑا فائدہ ہے تمہارا۔ فضلہما بغرور، پھر فریب سے انہیں جھکا لیا، اس نے اپنی طرف مائل کر لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب انہوں نے اس درخت کو کھایا، اس کا پھل کھایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے لباس ہو گئے، ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اس باغ کے جنت کے جو پتے ہیں انہیں اپنے جسم پہ لپیٹنے لگے، ظاہر ہے وہ لباس جو جنت کا تھا وہ چلا گیا، بے لباس ہو گئے، تو اپنے جسم کو چھپانے لگے پتوں سے۔ وناداہما ربہما، اب یہ جو موضوع ہے یہ بھی تمام ان مقامات پہ ہے، مثلا جو اس ترتیب میں آخری صورت ہے سورۃ طٰہٰ، اس کے کلمات بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، اب اس میں جو یہود و نصارہ کے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کا قصور ہے،
حضرت حوا نے حضرت آدم کو بھلایا. حضرت آدم نہیں کھانا چاہتے تھے تو اس وجہ سے وہ حضرت حوا کو ابدی قصوروار عورت کو ابدی قصوروار سمجھتے ہیں. عیسائی جو ہیں ان کا جو یعنی اسکرپچر ہے، انجیل ہے، اس کی روشنی میں حضرت حوا نے حضرت آدم کو یعنی اس نافرمانی کی طرف لے گئی، لہذا اصل قصوروار ان کے نزدیک عورت قصوروار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف نسبت نہیں کی، قصور کی دونوں کی طرف کی ہے. اور اگر ایک جگہ صرف کی ہے تو وہ حضرت آدم کی طرف کی ہے، حضرت حوا کی طرف اکیلے نسبت نہیں کی کہیں بھی. اب یہاں حضرت آدم کی طرف نسبت ہے. فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے اس کو گمراہ کیا، یعنی اس کی یہاں یہ ضمیر جو ہے مذکر کی ہے تو حضرت آدم کی طرف ہے. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، حضرت آدم سے کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کی جو دائمی حیات ہے اور دائمی وملک لا یبلی، اور بادشاہت ایسی کہ جو ختم نہ ہو، زوال پذیر نہ ہو، یعنی اس درخت کو کھانے کے بعد ابدی زندگی ہو. فاکلا منہا، پھر جب کھانے لگے تو اب دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوی. اب یہاں جو لغز یا خطا کی نسبت ہے ایک کی طرف تو وہ حضرت آدم کی طرف ہے. حضرت حوا کو اکیلا کہیں بیان نہیں کیا گیا خطا کے لیے، یا دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا، یا اکیلا کیا تو حضرت آدم کو کیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی. اب جو اللہ نے توبہ قبول فرمائی اس کا ذکر بھی ان مقامات پر ہے. مثلا سورۃ اعراف میں ہے کہ توبہ کن الفاظ سے قبول ہوئی. سورۃ بقرہ میں فرمایا فتلقى آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور پھر ان کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی. بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. اب یہ جو کلمات اللہ سے سیکھے حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ کون سے کلمات ہیں؟ قرآن کریم چونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو قرآن نے وہ کلمات بیان فرمائے جن کی وجہ سے ہمارے باپ داد ہمارے والدین کی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. فرمایا وہ کلمات ہیں قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم سب زمین پہ اتر جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی زمین میں مرو گے اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کی طرف بھیجا اور پھر زمین پر یہ جو سفر ہے زندگی کا پھر یہ شروع ہوا. حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا یہ واقعہ جیسے پہلے کہا ہے کہ سورۃ حجر میں بھی پھر بیان ہوا ہے. الفاظ کا فرق بھی ہے، فوکس کا فرق بھی ہے، تفصیل اور اجمال کا فرق بھی ہے. کہیں ایک چیز تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں دوسری تفصیل کے ساتھ ہے، کہیں ایک اجمالاً ہے دوسری اجمالاً ہے. اب اس قصے سے جو عبرتیں اور درس نصیحت ہے ہمارے لیے چند چیزیں آخر میں، وہ کیونکہ اصل چیز تو صرف تاریخی لحاظ سے قصے کو سننا نہیں ہے، اس میں سے موتی حاصل کرنا ہے اور اپنے لیے جینے کا سامان کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں، جو بھید ہیں، وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں. فرشتے بھی ان سے واقف نہیں ہیں. فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں مٹی سے بنے ہوئے ایک وجود کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے. تو اس لیے فرشتوں نے اس پر سوال کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا. اور پھر انسان کو بنایا گیا مٹی سے. اب مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر دیکھا جائے، نور ہے یا خود آگ ہے، اس کو بھی شیطان بھی افضل سمجھ رہا تھا، اور باقی اور دھاتیں ہیں، معدنیات ہیں. لیکن رب کائنات نے اس مشت خاک کو یہ مقام اور منصب عطا فرما دیا کہ اسے اپنا خلیفہ فرمایا کہ زمین پر میرا خلیفہ حضرت انسان ہے. تو اللہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کو عزت چاہیے ہو تو عزت شہرت میں اور دولت میں اور پیسے میں نہیں ڈھونڈنی چاہیے، عزت اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنی چاہیے.
اور اللہ کی بارگاہ سے عزت ملتی ہے اللہ کی اطاعت کے ذریعے، اس کی فرمانبرداری کے ذریعے۔ اور پھر اس میں جو نسیان ہے کہ انسان جتنا عظیم ہو وہ بھول سکتا ہے، انسان کی ایک یہ کمزوری سمجھے کہ اول الناس کہتے ہیں سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بھول گئے، وہ نسیان تھا، یعنی ان کی وہ معصیت نہیں تھی، نافرمانی نہیں تھی جو درخت کے قریب چلے گئے، وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں یاد نہیں رہا کہ اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، یا ان سے خطا ہو گئی۔ نسیان کے دونوں معنی علماء نے فرمائے ہیں۔ اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا تھا، لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی ان کا قصد، ان کا ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا، ان سے یہ کام ہو گیا۔ اب جب ہو گیا ہے کوئی بھی غلط کام تو اس کے بعد ایک انسان کا رد عمل ہے، انسانوں کے باپ کا ابو البشر کا رد عمل ہے، اور ایک شیطان کا رد عمل ہے کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا تو کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اس نے کہا نہیں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، نہیں میں نے ٹھیک کیا ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب غلطی ہو گئی اتنی بات سے بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو اڑ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے لائق اولاد نہیں ہوتا، تو اس لیے شیطان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے، غلطی ماننا بہت بڑا اللہ کی بارگاہ میں عمل ہے اور بڑا مقبول عمل ہے۔ جو اعتراف ذنوب کرتے ہیں، جس نے مان لیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، جتنا بڑا گناہ بھی ہے وہ پھر گناہ بڑا نہیں رہتا، اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور پھر توبہ اور ندامت جو ہے یہ رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ خالق کائنات نے یعنی منع کیا ہے جو جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ان جو عبرت کا سامان ہے یا درس نصیحت ہے اس واقعے کے مختلف حصوں میں، کہ شیطان جو ہے وہ اولاد آدم کے ساتھ اس کی قدیم دشمنی ہے، اس کو دشمن سمجھنا چاہیے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ فرماتا ہے وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے جرم کیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اسے اپنا یار بناتے ہو جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور مجھے نعوذ باللہ ناراض کرتے ہو اور اس کو راضی کرتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھنا۔ اب ہم کائنات کے ہر شخص کو دشمن بناتے ہیں، لیکن جو دشمن ہے اس کو یار بنایا ہوا ہے۔ ایک ہی کو اللہ نے دشمن کھایا، وہ شیطان ہے، ورنہ تو ہمارے چاچے کے بیٹے بھی دشمن ہیں اور ماموں کے بیٹے بھی دشمن ہیں اور ہر کوئی دشمن ہے سوائے شیطان کے۔ تو قرآن کہتا ہے شیطان ہی تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ تو اگر اسی کو دشمن سمجھیں گے اور بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ باقی سب سے دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو قوت ایمانی ہے، یہاں ایک چیز دلچسپ ہے، امام رازی نے بھی اس کو ذکر کیا کہ شیطان نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہاں شیطان نے ایک استثناء بھی کیا ہے تمام مقامات پہ۔ یہ مثلا سورۃ حجر کی آیتیں ہیں، جب شیطان نے کہا کہ میں حضرت آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ بندے تیرے وہ خاص بندے کہ جن کے دلوں میں اخلاص ہوگا۔ اے اللہ تیرے وہ بندے تو میرے بس میں نہیں ہوں گے، لیکن باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ اب یہاں ایک سوال کیا ہے امام رازی نے کہ شیطان اگر یہ کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا، شیطان نے استثناء کیوں کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اللہ سب کو تو نہیں کر سکوں گا، کچھ بچ جائیں گے مجھ سے، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ تو امام رازی کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا کہ سب کو گمراہ کروں گا تو یہ جھوٹ ہوتا، تو جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے کہ شیطان نے بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، اگرچہ تکبر کر لیا، مردود ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ اس نے بھی نہیں بولا۔ تو اگر انسان ہم خود جھوٹے ہو جائیں، بلکہ ہمارا بھائی بھی ہم پہ اعتماد نہ کرے، سگا باپ بھی اعتماد نہ کرے بیٹے پر، یا بیٹا
اپنے باپ کے لیے اس قسم کا تعلق ہو کہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کریں. کوئی مارکیٹ میں بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تعلقات ہیں کسی کے ساتھ، ہمارا لین دین ہے، پیار محبت ہے، دوستی ہے، دوست پہ اعتماد نہ کرے کیونکہ اعتماد کے قابل ہی نہ ہو. تو ہم خود سوچیں کہ ہم کس پانی میں ہیں اور کس حد تک ہم حضرت آدم کے قریب ہیں اور کس حد تک شیطان کے قریب ہیں. تو امام راضی کہتے ہیں کہ جھوٹ تو اتنا بڑا جرم ہے جو شیطان نے بھی نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ جو تیرے اصحاب اخلاص ہیں، اخلاص والے تیرے پیارے بندے ہیں، انہیں تو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا لیکن باقی سب کو گمراہ کروں گا. تو جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور پھر اس میں جیسے ذکر ہوا پہلے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ اس میں علم کی عمل پر بھی فضیلت ہے. اب فرشتوں سے زیادہ تو عمل والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، فرما برداری ہی کرتے. تو جس نے بننے کے بعد، تخلیق کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، ایک طرف وہ مخلوق ہے تو ان کے پاس تو عمل کی دولت ہے ہی، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو فضیلت دی ان پر بھی، بلکہ ان سے سجدہ کروایا حضرت آدم کو، اور اپنا خلیفہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بنایا، اس انسان کو اپنا فرشتہ بنایا. تو کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا. تو گویا علم جو ہے یہ وہ فضیلت ہے جو عمل سے بھی بڑھ کر ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرمائیے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا یہ سوال ہے. تو علم بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جو روشنی ہو اور جو اس کا راستہ ہمیں دکھائے اور اس کی اطاعت کا راستہ دکھائے. تو علم کی جو مطلق فضیلت ہے وہ اس واقعہ میں بیان ہوئی ہے. اور پھر اس میں نعمت علم پر اللہ تعالیٰ کا شکر، جیسے فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں کے پاس جتنا علم تھا، فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ تیرا فضل ہے، تیرا عطا فرمودہ ہے. تو اس علم پر بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو جو نعمت بھی ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف نعمت منسوب کرنی چاہیے. اور پھر جو بڑی بیماریاں جو اللہ سے دور کرتی ہیں وہ حسد ہے اور تکبر ہے. یہ بہت بڑی اخلاقی بیماریاں ہیں. اپنے آپ کو علم کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا، عمل کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا، پیسے کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا، کوئی اور ظاہری حسن ہے اس کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا، اپنی جوانی طاقت اور پہلوانی کی وجہ سے اعلیٰ سمجھنا، کسی چیز میں یہاں تک کہ اپنے تقوی کی وجہ سے بھی اب خود کو اعلیٰ سمجھنا شیطان بننا ہے. تکبر کا اور کوئی راستہ نہیں. حضور نے فرمایا اگر ذرہ بھر بھی تکبر کسی کے دل میں آ گیا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے آپ کو کسی نے دوسرے سے اعلیٰ سمجھ لیا تو فرمایا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ تکبر ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا. ابا واستکبر. اور پھر حسد تھا حضرت آدم سے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اعزاز تو مجھے ملنا چاہیے، اس کو کیوں اعزاز ملا ہے؟ تو لہٰذا حسد بھی وہ بیماری ہے کہ جو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ دیکھیں ایک ہی حکم عدولی ہوئی ہے، ایک بات انہوں نے نہیں مانی کہ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا اور چلے گئے. بظاہر ایک ہی حکم عدولی ہے لیکن اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے. لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کوئی بھی ہو، وہ تو نبی تھے، معصوم تھے، نسیان کی وجہ سے یا ان کی خطائے اجتہادی تھی جس وجہ سے ان سے یہ کام ہو گیا، لیکن پھر بھی انہیں جنت چھوڑنا پڑی. جنت سے باہر آ گئے اور زمین پر پہنچ گئے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ صرف حضور کی ایک بات نہیں مانی. حضور نے فرمایا اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. جب اس پہاڑی کو چھوڑ دیا تو وہ فتح جو تھی وہ عارضی طور پر شکست میں بدلی اور 70 حضور کے غلام شہید ہو گئے. تو لہٰذا کسی نافرمانی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت امام اوزاعی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، حضرت بلال بن سعد فرمایا کرتے تھے لا تنظر الى صغر المعصیت ولکن انظر الى عظمت من عصیت. وہ فرماتے تھے کہ کسی گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، بے معمولی سی نافرمانی ہے، لیکن وہ کتنا عظیم ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ انسان کے لیے بہت بڑی سزا کا سبب ہو سکتا ہے. اور پھر حکم الہی کے مقابلے میں جب اللہ کا حکم آئے تو اپنی عقل سے پھر کام نہیں لینا چاہیے. شیطان نے کیا کیا؟ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو،
اور دوسری طرف اس کا اپنا خیال ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں تو افضل ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے تو مفضول ہے، یہ حقیر ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے حکم کے بعد اپنے دماغ نہیں لڑانا چاہیے، اللہ کے حکم کے بعد صرف اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے فرشتے سجدے میں گر گئے فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، تو اللہ کا حکم یہ نہیں دیکھا کہ چلو حضرت آدم مٹی کے ہی صحیح، لیکن حکم تو اللہ کا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو اللہ تو جو بھی فرما رہا ہو، جو مخلوق ہے اس کا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ برائی جو ہے، برائی کے اسباب کی روک تھام کرنی چاہیے، جو پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کے پھل سے منع کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ پھل نہ کھاؤ، اللہ نے فرمایا اس درخت کے ہی قریب نہ جاؤ۔ لہٰذا جتنے اور گناہ ہیں، بظاہر ہم کہتے ہیں کہ بس یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے لہٰذا یہ کرتے رہیں، وہ گناہ بے لذت جو ہے وہی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان اپنی آنکھ کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو پھر کردار کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر شرم و حیا کا جو پردہ ہے انسان کی آنکھ پہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے جب وہ دیکھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا تو پھر کرنے سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اسی طرح سننے سے جن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو پھر مزید ان کے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل جو ہے اس پر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو جو اسباب ہیں گناہ کے، ان اسباب سے بچنا چاہیے۔ اس لیے جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ ان کے لیے ڈوز اور ڈونٹس کی کوئی ایک فہرست بنا لیں کہ بھئی یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے، بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو گناہ کے مواقع ہیں وہ محدود کریں، انہیں وہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ غلط طرف جائیں۔ لیکن اگر آپ ان کو موقع دے دیتے ہیں، اسباب سارے مہیا کر دیتے ہیں اور پھر کہیں کہ وہ فرشتے بن کے جئیں تو یہ محال است و خیال است و محال است و جنوں، تو یہ ایک دیوانے کا خیال تو ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بھی، بچوں کو بھی ان اسباب سے بچانا چاہیے، اس ماحول سے بچانا چاہیے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف یا کسی بڑے گناہ کی طرف لے جائے۔ انشاءاللہ اس چھوٹے ماحول سے بچیں گے تو اس بڑے جو گناہ ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قصے میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ اور پھر انکار ابلیس کا جو جرم ہے، اس میں جو بھی مصلحتیں، سبق، عبرتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے کی اور پھر اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی ہاں، یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ جو خطا ہوئی تھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک سزا کے طور پہ فرمایا ہے کہ انسان آپس میں لڑتے رہیں گے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ آپ نے اچھا ویسے پوچھا ہے، اس میں بھی بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ آیت پڑھ بھی لیتے ہیں سورۃ بقرہ سے، یہ بھی بہت سے مقامات پہ اس کو بھی دہرایا گیا ہے۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ سورۃ بقرہ کے الفاظ ہیں کہ تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اب یہ دشمن کیوں ہوں گے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپس میں گھر والوں کی لڑائیاں ہیں اور تعویذ لیتے ہیں لوگوں سے یا دعا کراتے ہیں کہ گھر میں برکت ہو یا محبت ہو، آپس میں میاں بیوی کی، اولاد کی اور والدین کی، بہن بھائی رہتے ہیں، سب کی آپس میں چپکلش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بعضکم لبعض عدو کا جو یہ سزا ہے یہ ملتی ہے کہ جب نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، جو اس کے احکام ہیں، گناہ سے بچنا، نیکی کی طرف راغب رہنا، جب انسان اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی نتیجے میں جو سزائیں انسان کو ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کے گھر کو گویا میدان جنگ بنا دیا جاتا ہے۔ گھر سکون کے لیے ہوتا ہے، پیار محبت کے لیے ہوتا ہے کہ انسان پورے دن کا تھکا ہوا گھر جائے تو آرام سے سوئے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی ایک سزا اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے کہ گھر والے آپس میں یوں سمجھیں کہ وہ جیسے بارڈر ہو دشمنوں کی اور ایک کے توپوں کے رخ ایک کی طرف ہوں دوسرے کے اس کی طرف ہوں، تو یہ کیفیت ہو جب میاں بیوی کی یا بچوں کی اور بہن بھائیوں کی گھر میں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ گھر ہے یا اس کو زندگی میں ہی دوزخ سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے پوری رات نیند کیا آئے گی جب لڑ جھگڑ کے ہم سوئیں گے اور صبح اٹھ کے بھی لڑ کے ہی وہاں سے نکلیں گے، تو کیا ہم محبتیں لے کے باہر جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، اپنے دفتر میں جائیں گے؟
وہی لڑائی جھگڑے والا ماحول، وہاں بھی لڑتے رہیں گے، اور پھر باہر لڑ کے پھر مزید لڑنے کے لیے گھر جائیں گے. تو یہ جو لڑائیاں ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا دشمن نہ بنائے، ایک دوسرے کا دوست بنائے، اور وہ دوستی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہی جڑی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.